علی بھائی نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی تنظیمیں جیسے تحریک لبیک پارٹی یا پھر دعوت اسلامی جو ہم لوگوں سے چندہ لے کر وراثت سمجھ کر جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہیں اگلا امیر جو ہیں بنا دیتی ہیں، تو اس کے تعلق سے جو ہے آپ کا کیا جو ہے وہ تبصرہ رہے گا؟ یار بات یہ کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا، یہ تصوف کی لائن کی تنظیمیں ہیں. تو تصوف میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیر اپنی اولاد میں ہی اس چیز کو ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں. ہاں، 8 سے 1000 سال پہلے تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا. اس وقت تو دیکھا جاتا تھا کہ سب سے لائق شاگرد کون سا ہے، اسے وہ چیز ٹرانسفر کی جاتی تھی. اور مطلب میں ان کے اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو اس سے کوئی 1% بھی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں اس سلسلے کو قرآن و سنت کی کوئی کڑی سمجھتا ہوں. تصوف جو ہے وہ کرسچنز کے ہاں بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. یعنی ایز اے نالج میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن ابھی آلموسٹ 150-200 سال سے تو اولاد در اولاد ہی یہ سلسلہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، جس طرح کہ حکمرانوں کا ہوتا تھا بنو امیہ میں، بنو عباس میں، یا عثمانی خلفاء تھے. اس طریقے سے یہاں پہ بھی تصوف میں اپنی اولاد میں چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں. رہ گئی شریعت، تو شرعی طور پہ تو یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی ڈھکوسلے کے اوپر مبنی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے ساتھ. یہ ایک پیرلل میں انہوں نے ایک نظام کھڑا کیا ہوا ہے جس میں جذباتی باتیں ہیں، کچھ اقوال زرعی ہیں جن کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دین اسلام کا نام لے کے تو اپنا چورن بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بعض بیچارے وائزین بھی اور پبلک سپیکرز بھی دھوکے کا شکار ہو کے تصوف کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی چیز کو جج کرنا ہے تو ان کے فالوور سے اور ان کے بڑوں سے اور ان بڑوں کی کتابوں سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فالوورز میں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ فالوورز گمراہ ہو گئے، پرانے بزرگ ٹھیک تھے، تو پرانوں کی کتابیں بھی پڑھ لیں. ہمارے ایک بھائی ایک سپیکر ہیں، وہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کا ذکر کرتے ہیں، کیمیائے سعادت کا ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح تصوف کیا ہے. تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ڈھکوسلا ہی ہے، تماشا ہی ہے اس کے اندر، اور کیا ہے. رہ گئی اچھی کوئی تذکیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں، زہد کی باتیں، تو وہ تو آپ کو دنیا کے تمام ریلیجن میں جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں ان میں مل جائیں گی. لیکن اسلام کا نام لے کے آپ قرآن و سنت کی بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پیش کریں اور اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کریں. اب میں وہ ایک 19 سپیکر کو سن رہا تھا نام لیے بغیر، اور وہ کہتے ہیں جی امام غزالی کی تصوف پڑھیں، میں تو تصوف کا ماننے والا ہوں، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. بھائی امام غزالی نے خود اپنے بارے میں کتاب لکھی ہے، المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے، جس طرح میں نے لائف سٹوری اپنی سنائی ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سناتے ہیں نا، امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے کہ میں کس طریقے سے تصوف کی لائن کے اوپر آیا ہوں. اس میں ذرا ان کے آپ دعوے پڑھیں، جو وہ اس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ انبیاء کرام سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میری فرشتوں سے ہوتی ہیں، لائیو ملاقاتیں، خواب میں نہیں، بیداری میں. اور کیا کچھ نہیں انہوں نے لکھا. اور انہوں نے کہا کہ بس تصوف ہی وہ گروہ ہے جو حق کے اوپر ہے، باقی سب لوگ جو ہے فراڈ ہیں. اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے بیان کیے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ان کی آپ کتابیں پڑھیں، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، یہ ساری کتابیں میں نے اس وقت پڑھی جب میری داڑھی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی ابھی. تو یہ آپ کو اس میں اکثر جھوٹے قصے، کہانیاں، روایتیں نظر آئیں گی. کہیں کوئی آیت حدیث بھی نظر آ جائے گی، لیکن حدیثیں زیادہ تر جعلی قسم کی روایتیں، کیونکہ انہی سے ان کا کام چلتا ہے. اور اس میں بعض اوقات بہت توہین امیز چیزیں بھی ہیں رسول اللہ کے بارے میں. میں پھر اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں اتنا پوسٹ مارٹم ان لوگوں کا کروں. البتہ آج کے جو صوفیاء ہیں اگر ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جائے تو وہ کافی بہتر تھے. لیکن وہی بات ہے کہ مطلب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ایک طرف کتا روسٹ پڑا ہے ایک طرف بلی روسٹ، تو میں کہوں گا بلی روسٹ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلی کو حلال سمجھتا ہوں. یہ تو پورے کا پورا سسٹم ہی یعنی کہ ایک فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ایک پوری امپائر کھڑی کرتے ہیں اور ایک کاروبار ہے ان کا، وہ کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ نامزد کرے تاکہ اس کی دکان کے اوپر وہ بیٹھے، اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے.
اور تو اور چھوڑ دیں، مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں، پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے ہیں، اور جاتے ہوئے ملوکیت ہوگی ان سے بھی۔ پہلے جو انہوں نے جو بندے چوز کیے تھے ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا، پھر ساتھیوں نے کان بھرے، جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ یزید کو نامزد کر گئے۔ اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی چند ساتھیوں نے ان کے کان بھرے، ورنہ وہ جو پہلی جو انہوں نے شورا بنائی تھی جس میں سے امیر کو چننا تھا اپنے بعد، ان میں ان کا بیٹا شامل نہیں تھا، لیکن پھر وہ کوئی ایسی مطلب پٹی پڑھائی ہو، اس کے بعد وہ اسکروٹنگ ہو کے وہ بیٹے کا نام نکل آیا اس میں۔ اور خیر اب تو وہ بیٹے بھی خود معذور ہو گئے تھے اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ اب تو ماشاءاللہ انہوں نے جو امیر چنے ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خاندان سے نہیں ہے، شجاع الدین شیخ صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ وہ میرٹ پہ اترتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے وہ تنظیم اسلامی میں ایک بہترین پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے جو ڈاکٹر اسرار صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی اس کی ریمیڈی بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ کر دی ہے، میں یہی کہوں گا۔